ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک یہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آیت ہے ہماری آیت نمبر 214۔ اس کے اندر اس دور کے جو بعض کفار مشرکین یہود و نصارہ ان کا بھی ہے ذکر، اور ساتھ میں پھر آگے کچھ اہل ایمان کا بھی ذکر ہے۔ جب بندہ ایمان کی دولت سے بہرہ ہوتا ہے تو ایمان کے بعد پھر بندے پر امتحان بھی آتے ہیں۔ اسی امتحان کا پہلے یہاں ذکر کیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پر اس طرح کی روداد یا اس طرح کی حالت طاری نہیں ہوگی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر رہی۔ کیا کیا چیزیں تھیں جو پہلے لوگوں پر رہی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، شدت اور تنگ دستی اور اسی طرح مختلف زلزلے، یعنی ان کا ہلانا جلانا مراد۔ حتی یقول الرسول، یعنی بعض اوقات اتنی سختیاں بھی آ گئیں کہ اس وقت کے جو رسول تھے اور والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے، سب نے کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ارشاد ہوا الا ان نصر اللہ قریب، تو خبردار بے شک اللہ کی مدد بھی قریب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے تو آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ کبھی ممکن ہے تنگ دستی بھی ہو جائے، ممکن ہے کوئی آپ کو اس کے اوپر پریشان بھی کرے، ممکن ہے کوئی آپ کو تکالیف بھی پہنچائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے، تو کوئی ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں کافروں سے نجات مل جائے، یا آئے روز ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، آئے روز ہمیں مار رہے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے گزرے اور ان کا ایمان کیسا تھا، بعضوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا ایمان کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا جاتا، گڑھا کھود کے اس کے اندر ان کو رکھ دیتے، پھر اس کے اوپر آرا لے کر سر سے لے کے پاؤں تک ان لوگوں کو کاٹ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان پر قائم رہتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا تمہیں تو ان کے مقابلے میں بھی ایسی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، تو وہ دیکھو کیسی تکالیف تھی۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ لوہے کی کنگھیاں لے کر ان کے جسم سے گوشت کو اتارا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ ایمان چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان پر قائم رہتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بھی کیسے کیسے ظلم ہوئے کہ جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کتنی سخت قسم کی گرمی ہوتی ہے، اور اس سخت گرمی کے اندر ہم اور آپ تو ویسے وہاں باہر نہیں نکل سکتے، تو ان کو تو وہاں پر رسی ڈال کے لوگ گھسیٹتے تھے اور تپتی ہوئی ریت، گرم ریت، اس کے اوپر ان کو لٹا دیتے، اور پھر جب وہ ہلنے لگتے تو اوپر پتھر رکھ دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کا ہے، سیدنا عثمان غنی کا ہے کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے۔ اس طرح کی سختیاں ان لوگوں پر کی گئی، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان پر قائم رہے۔ اور اگر ہم اس دور کی بات کریں تو آج کل تو لوگ ایک باہر کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیتے، یعنی اب ایمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، یعنی وہ لوگ دنیاوی کوئی لالچ ہو یا کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، ایمان نہیں چھوڑتے تھے، ذرہ برابر بھی دوغلی بات ہی کوئی نہیں تھی کہ بس ہم تو ایمان پر قائم ہیں۔
لیکن آج کل بہت مسئلے خراب ہو گئے، یعنی ایمان اتنا کمزور ہو گئے لوگوں کے، تو آپ جانتے ہوں گے شاید کہ وہ بینکوں کے اندر پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں اور وہاں زکوٰۃ کٹتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں غیر مسلم دکھوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے ایسے فرقوں کے ساتھ منسوب کروا دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ہی نہ کٹے۔ حال یہ ہو گیا اس دور کے اندر۔ تو بہرحال آزمائشیں تو ہیں، وہ آئیں گی، لیکن جو آزمائش میں صبر کرے گا ظاہری بات اسی کو اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب جب لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کی مدد تو قریب ہے، لیکن اللہ کی مدد بھی انہی پر آنی ہے نا جو صبر بھی کریں گے اس پر، اور صبر کر کے اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ صبر کر کے بیٹھے رہے، کچھ کیے ہی، جہاد ہوئے، لڑائیاں ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا، جب یہ انہوں نے ہمت کی تو اس پر اللہ کی مدد بھی آئی، فرشتے بھی آئے، ان کے ساتھ انہوں نے مل کر جنگیں بھی کی۔ یہ تب ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل چونکہ سسٹم میں بڑا چینج ہے، ہم کہتے ہیں جناب مدد تو اللہ کی آ جائے، کس طرح ہے، ہم گھر ہی بیٹھے رہے، ہمیں 2 قدم بھی نہ باہر نکالنے پڑے۔ جیسے وہ یہ ہے کہ اسباب تو آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے، آپ سبب اختیار ہی نہ کریں، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن اس نے دنیا میں کچھ اصول بھی دیے ہمیں، ان اصولوں کے مطابق چلو گے تو مدد بھی ملے گی۔ تو بندہ کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ مدد بھی ملے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔